أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منافقوں کی عادات میں بیان ہوا کہ دولت دنیا کی جو ہے اسے ہی عزت سمجھتے ہیں اور چدراہٹ چھوٹی ہو یا بڑی پھر اسے عزت سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ ان کی عادت ہے، جھوٹ کے بغیر بات نہیں کرتے۔ قسمیں اٹھائیں تو وہ بھی جھوٹی اٹھاتے ہیں، ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ قسم تو ہوتی ہے کبھی کبھی سچی بات کرنے کے لیے، لیکن یہ قسمیں بھی جھوٹی اٹھاتے ہیں، اتنے جھوٹے۔
سبحان اللہ. اصلی عزت ہے کیا؟ جب منافقوں کا یہ آتا ہے کہ یہ دولت کو اور چودراہٹ کو عزت مانتے ہیں، تو پھر اصلی عزت بھی بتائی جاتی ہے. اصلی عزت یہ کہ میں اپنے اللہ کا سچا عبادت گزار بن جاؤں. جتنا کوئی جھکتا چلا جائے اللہ کے سامنے، اللہ اسے اتنی رفعت بخشنے لگتے، اسے بلندیاں ملتی. لہذا عزت تو یہ ہوئی. پھر آج عزت کل چھن گئی، کل عزت پرسوں چھن گئی، ہفتہ عزت پھر ختم، مہینہ عزت پھر ختم، سال عزت پھر ختم. یہ بھی کوئی عزت ہے جو کبھی مل جاتی ہے کبھی چھن جاتی ہے؟ جی یہ عزت ہے؟ یہ تو جوا ہو گیا. یہ جوئے میں کبھی داؤ لگ گیا کبھی نہیں لگا، کبھی جو کچھ کو پاس ہے وہ بھی ہار گیا اور کبھی دوسروں کا لوٹ لیا. یہ تو جوا ہے، اسے عزت نہیں کہتے. عزت ہے اللہ کے سامنے دل دماغ سے پوری طرح جھک جانا. جتنا جھک جاؤں اتنی عزت ملتی. ایک انسان کے ارد گرد دنیا بے باں، سلسلے بڑے. منافق بھی تو اسی لیے دولت کا پجاری ہو جاتا ہے. ان سلسلوں کا تقاضا ہے کہ میرے پاس دولت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا جو چیز تقاضا کرتی ہے مجھ سے کہ میرے پاس دولت ہو، وہ ہے میری اولاد. اولاد کے لیے اکٹھا کر 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 مر جاتا ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو سب سے بڑی چیز جو مجھے دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی طرف کھینچتی ہے وہ ہے میری اولاد. اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، جب اولاد ہو گئی پھر باقی ساری زندگی تو ان کے لیے ہوتی ہے. زیادہ دولت بھی ان کے لیے چاہیے. اکیلی جان کو کیا ہے، جو ملا کھا لیا، جہاں پڑا سو رہا، جہاں ٹھکانہ ملا جھگی بنا لی. بس اپنی جان کے لیے جتنا ہی کافی. سبحان اللہ. لیکن جب اعلی اولاد ہوتی ہے تو ان سب کے لیے گھر چاہیے، ان سب کے لیے کاروبار چاہیے، ان سب کے لیے بیویاں اور خاوند چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ جو زندگی ہے یہ گھومنے لگتی ہے ساری ادھر ہی، اور یہ چیزیں پھیلتی رہتی ہیں. آج بیٹے ہیں کل بیٹوں کے بیٹے، آج بیٹیاں ہیں کل بیٹیوں کی بیٹیاں، پھر آگے ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے. یہ پھیلنے والی چیزیں ہیں. جب یہ پھیلتی ہیں تو ضرورتیں بھی پھیلتی ہیں. پھر اور مال کی ضرورت، پھر اور مال کی ضرورت، پھر اور مال کی ضرورت. تو بس میں اسی 90 کے چکر میں پھنسا رہتا ہوں، جان نہیں چھوٹتی. بہت بڑا ذریعہ یہ میری اولاد. سبحان اللہ. جی اتنا لگ جاتا ہوں ان کے لیے کمانے میں، اتنا جت جاتا ہوں کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ اولاد میرے رب نے ہی تو دی ہے.
مجھے رزق دیا تو میں صاحب اولاد ہوا، تو ان کو نہیں دے گا؟ یہ سب بھول بال کے خود ہی خدا بننے لگتا ہے اولاد کا۔ قرآن چیخنے لگتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ ان کے والدین رہو، کرو محنت، ان کی ضرورتیں پوری کرو، لیکن ان کے رازق نہ بنو۔ نہ، رازق بننے نکلو گے تو قاتل بن جاؤ گے میں اللہ کے کاغذوں میں۔ جائز ناجائز اکٹھا کرنے لگو گے، ان کو بھی عادت پڑے گی۔ حرام زندگی پہ چھائے گا تو ان کو بھی یہ عادت پڑے گی۔ جھوٹ بول بول کے زندگی بنانے کی کوشش کرو گے تو یہ ان کو بھی عادت پڑے گی۔ جس سیاستدان کی ساری زندگی جھوٹے وعدوں میں گزرے، اس کی اولاد کو سچے وعدوں کی عادت کیسے پڑے گی؟ جس مولوی کی زندگی لوگوں کو راضی کر کے چندے اکٹھے کرنے میں گزری، رب پتہ نہیں کہاں رہ گیا، اس کی اولاد کو رب کی واقفیت کیسے ہوگی؟ جیسے یہ مولوی دھندا کرتا رہا، وہ بھی اس نام سے دھندا کرتے رہیں گے۔ جی، اسی اللہ کہتے ہیں تم قاتل بن گئے ہو ان کے، کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے تمہیں میری یاد بھولی، اور میری یاد بھولنے والے نے جب اولاد کو پالا پوسا، وہ اس سے بھی کہیں آگے نکل گئے، اور تم قاتل بن گئے ان کے۔ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ جس مالک نے اولاد دی، اس اولاد نے مجھے وہ مالک ہی بھلا دیا، وہ خالق ہی بھلا دیا۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی سورت جو شروع ہو رہی ہے، قصہ اس میں بھی یہی ہے کہ تمہاری اولاد جن کے لیے مال اکٹھا کرتے رہتے ہو، یہ تمہیں میرا نہیں رہنے دیتی۔ سن لو، اگر تم میرا نہیں رہو گے تو جو مرضی کر لو، یہ بھی مستقبل میں تمہارے رہنے چھٹی ہوگی پھر۔ سبحان اللہ۔ تغابن، جیتنے کا مقابلہ، یہ جیتتا ہے کہ وہ جیتے، سے تغابن کہتے ہیں، باب تفاعل، دونوں طرف سے جیتنے کی دوڑ ہوتی ہے۔ دونوں تو جیت نہیں سکتے، کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنی مرضی دولت کر لیں اپنے لیے اور اولاد کے لیے، یہ زندگی کی بازی کبھی جیت نہیں سکتے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون۔ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العلیم۔ دنیا کی دولت اور دنیا کو عزت سمجھنے والا جب موت کا جام پی کے ایک نئی وادی میں داخل ہوتا ہے تو سراسر جتیاں ہی جتیاں، سراسر تباہی تباہی، سراسر عذاب ہی عذاب، سراسر دکھ ہی دکھ۔ لیکن ایک مومن جو ہر لمحہ اللہ کا عبادت گزار، اس کی زندگی کے دو ہی بڑے عمل
رب کے سامنے سجدہ اور مال میں رب کے نام کا صدقہ. سبحان اللہ. عامل صالحہ. نبی کی سنت کا رنگ غالب. اللہ ہی اللہ، معبود وہی، حاجت رہا وہی، مشکل کشا وہی، سجدے اسی کے، صدقے اسی کے نام پہ. یہ قرآنی بصیرت. سبحان اللہ. کیسے سجدہ، کس کیفیت میں سجدہ، کس کس مال کا صدقہ، یہ سراسر سنت، یہ سراسر پیغمبر کی وہ تشریح جو قرآن حکموں کی وہ اپنے قول و عمل سے کرتے. جی سبحان اللہ. جن لوگوں کی زندگی پہ یہ قرآنی بصیرت، ایمان باللہ، سجدہ اور صدقہ اسی کے نام کا، اور جن لوگوں پہ اعمال صالحہ، زندگی کے اعمال جتنے بھی ہیں نبی کی سنت میں رنگے ہوئے، وہ سن لیں. موت کے بعد انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، چھینے گا کچھ نہیں بھی. ذالک الفوز العظیم. پچھلی صورت میں یہ تھا کہ جو اولاد کے لیے مال و دولت اکٹھا کر کر کے رب کو بھول جاتے ہیں وہ مت سمجھے کامیاب زندگی دنیا، نہیں، وہ سراسر گھاٹے والے. اور جن کو بظاہر تھوڑے بھی مل رہے دنیا میں لیکن وہ اپنے اللہ کو ماننے والے، اعمال صالحہ میں زندگی گزارنے والے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم. یہ ہے آج کی صورت. یہ ہیں جیتنے والے، ان کی جیت ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی طاقتوں کا تذکرہ، اس کی رحمتوں کا تذکرہ. سبحان اللہ. ساری کائنات اس کے زیر تسلط، کوئی چیز بھی اس کی آرڈر سے، اذن سے باہر نہیں. سبحان اللہ. یہ تذکرہ اس لیے کہ جب یہ تذکرہ ہوگا تو سمجھ آئے گی حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا. جی پھر اسی کے سجدے ہوں گے اور اسی کے نام کے صدقے ہوں گے، یوں قبلہ سیدھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. چنانچہ یہی ہے ساری صورت کا رنگ. سبحان اللہ. آخر میں پھر یہ صاف لفظوں میں مال اولاد کچھ نہیں، پیچھے بھی یہ تھا. اور صورت کے آخر میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم انفقوا مما رزقناکم. اس صورت کے آخر میں پھر آئے گا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. یہ فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے پچھلی صورت سورہ جمعہ، وہاں نمازوں کا تذکرہ تھا، عبادت کا یہ رنگ غالب تھا. سورہ منافقون میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ زیادہ تھا. سبحان اللہ. اب سورہ تغابن میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی
اس کی حکمرانی، اس کی طاقتیں، اس کی رحمتیں، ان کو تسلیم کرنے کی طرف توجہ، یہ رخ ہوگا اب اس صورت کا۔ مال اولاد اپنا آپ منوانے لگتے ہیں، مجھے اس کو ماننا ہوتا ہے، یوں اس کو مقابلے کے طور پہ تذکرہ کیا جائے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ او انسانوں، تمہاری یہ دنیا، تمہاری اس دنیا میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن سے یہ دنیا بنی، جی سورج، چاند، یہ سورج سے زندگی ہے زمینی، ستارے جو روشنی لیتے ہیں اس سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 جی، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں اس کائنات کی، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کنا، اسی کے گیت گانے والی، اسی کی حمدوں کا ورد کرنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سراسر اسی کی عبادت کرنے والے، سراسر اسی کے سجدے کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سارے اسی کے عبادت گزار، تو سنو عبادت گزار سارے میرے، لیکن میں نے ان سب کو تمہارا نوکر بنا رکھا۔ عبادت گزار میرے، لیکن نوکر ان سب کو میں نے تمہارا نوکر بنا رکھا ہے۔ جی ان کی ساری محنتیں تمہارے کام آ رہی ہیں۔ اور سنو اے سنو، اور سنو سنو، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق الگ قسم کی۔ ان کو پیدا کیا تمہاری نوکری کے لیے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے میری عبادت تو چل ہی رہی ہے، مجھے تو کوئی ایسی کمی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، لیکن هو الذی خلقکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی تمہاری تخلیق، دیکھو میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، دیکھو میں نے زمین کی تخلیق کی، اس میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب کی میں نے تخلیق کی، لیکن تمہاری تخلیق میں کچھ ایسا انداز کہ پتہ چلے تم سید ہو یہ سارے نوکر۔ سبحان اللہ، تم سردار ہو یہ سب نوکر تمہارے۔ جی صورکم، قرآن صورکم، تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم۔ جی سبحان اللہ، احسن صورکم، تمہاری صورتیں سب سے خوبصورت۔ پرندوں میں، فرشتوں میں، جنات میں
یہ بڑی بڑی مخلوق ہے. پانی میں جو جانور ہیں ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح تمہاری صورتیں خوبصورت بنا ڈالی میں نے ان جانوروں میں، ان پرندوں میں، ان زمینی جانوروں میں. جی 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 بڑے بڑے جانوروں میں، چھوٹے چھوٹے جانوروں میں، جنگلی جانوروں میں، مانوس جانوروں میں. کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں تم سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. اتنی خوبصورت تمہاری شکل بنائی کہ جن باقی چیزوں کی کچھ نہ کچھ کوئی چیز چھوٹی موٹی تمہاری شکل سے ملتی ہو وہ بھی بڑے مرتبے والی ہو جاتی ہے. فوٹو بنانے والے، تصویریں بنانے والے مرکوز ہو جاتی ہے ان کی قلم ان کی تصویریں بنانے میں. سبحان اللہ. میں نے ایسی خوبصورت شکل تمہاری بنائی، یا کسی کو ذرا تھوڑی بہت مماثلت ملتی ہے تم سے. جی سبحان اللہ. اس کی تصویریں بننے لگتی ہیں دبا دب. یہ کمال ہے جو اس تصویر کا، جو تصویر میں اللہ نے تمہاری بنائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ قسم کی تصویر تمہاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ قسم کی تصویر تمہاری کہ میں اللہ تمہاری تصویروں کا ذکر کر کر کے اپنی خالقیت کی بڑائی کو گواہ بنانے لگتا ہوں. اور کیا چاہیے تمہیں؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن مجید میں ہمارے مرشد کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے مخصوص اعضاء کی، جس سے میں انسان لگنے لگتا ہوں، ان سب کا تذکرہ پھیلا ہوا ہے قرآن مجید میں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. الم نشرح لک صدرک. سینے سے بات شروع ہوتی ہے. جی نبی کے سینے کا تذکرہ. ناجنا ناجنا نبی کے مدینے کا تذکرہ. ایڈا سونا بندہ ہے کہ مدینہ بھی سونا ہو گیا، اتنے جا کے ڈیرا لایا انہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قد نرى تقلب وجهك. جی نبی دے سونے جمالاں والے چہرے کا تذکرہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اس فکرے پہ ذرا گہرا جا کے غور کرے. جی سبحان اللہ. کلام اللہ ہے نا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ظاہری لفظ تو یوں بنتا ہے وجہ کا الی السماء. جی میں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف.
جی بار بار زبانوں بول دے نہیں پر میرے ول تکی جاندے نے پہ تو سب جاننا ہے میرے بولن دیا لوڑا ہی نہیں میں منتظر نظر نل پیغام جا رہا ہے سبحان اللہ پہرے کون بٹھا سکتا ہے خوابوں اور خیالوں پر لوگ آنکھوں آنکھوں میں سب کچھ کہہ لیتے جی سبحان اللہ قد نرا تقلب وجهك سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فی السماء الی السماء نہیں ذرا غور کیجیے ظاہر تو یہ ہے کہ آسمان کی طرف اٹھتا چہرہ نرا ہم دیکھ رہے تھے دیکھ رہے ہیں قد پکی گل ہے تکنا پیا تیرے علی میں سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ میں دیکھ رہا ہوں ذرا غور کرے لفظوں پہ جی جی کئی لوگ پوچھنے آتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے اللہ کہتے ہیں بڑھایا تو میں ہی ہے پر چہرہ میرے حل کیتا ہی میں تکی جانا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ تقلب وجهك فی السماء جی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا چل پھر میرا اعلانی جیڑا قبلہ تنو پسند ہے منو بھی وہ کوئی پسند سبحان اللہ سونا ایڈا چہرہ ہے کہ وہ اتنے اثرات نے کہ میرے وال تک کے تھے میں چپ نہ میں فیصلہ کر لیا ہے جیڑا قبلہ تنو پسند ہے میں خدا نو بھی وہ کوئی پسند سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے سجدے گزار میرے سجدے کرتے رہے بڑے بڑے سجدے گزار میرے اور بڑے بڑے کر رہے ہیں جی ہر شے میری نگاہ سے کچھ چھپیا تو میرے کو ہے ہی کوئی نہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون یہ آج کی صورت کا فکر ہے قرآن تے قربان جاواں میری سونیاں شکلاں دا تذکرہ کر کے منو اللہ کہندے نے اے سونیاں شکلاں نال ٹھگ لیندے ہو لوگاں نو اے سونیاں شکلاں نال منہ مومنہ تے کرتوت کافرہ ٹھگ لیندے ہو لوگاں نو اے میں آپ سونی شکل بنائیے منو نہ سونی شکلاں نال کوئی ٹھگ نہیں سکتا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون جو کچھ چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں جس کا اعلان کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں مجھے یوں کہا جاتا ہے لیکن نبی کو
جی میں تیرا چہرہ تکنا پیا، وہ انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑے بڑے میرے سجدے کرتے رہے، بڑے پہ کرتے رہے، آن والے بھی بڑے بڑے سجدے کرن گے، پر کچھ سجدے کرنے والے وہ نے جڑے تیرے نال رل کے کچھ سجدے کرنے والے ان زمانوں میں وہ ہیں جو تیرے ساتھ مل گئے سجدے کر رہے ہیں، بڑے سونے سجدے ہوئے، بڑے سونے ہون گئے، پر میریاں نگاہاں انہاں سجدیاں تے ٹکیاں ہوئی نے جنہاں وچ تو شامل ہے. جی تیرے شمولیت نال تیرے تے سجدے اے سونے میں آپ بنائے نے تاکہ فرشتیاں نو آکھ سکاں کل اپنے سجدیاں تے بڑا ناز کرتے سو، اے دے نال نہ کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ تیرے سجدیاں یہ گلاں ہی وکھریاں نے، لیکن یہ سجدے اتنے خوبصورت ہیں کہ جڑے تیرے نال رل کے سجدے پہ کرتے نے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. جی جی وتقلبك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ ضحیٰ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کہنے والے کہتے ہیں یہ نبی دیاں کالیاں زلفاں کا تذکرہ ہے. واللہ عالم صاحب ہو سکتا ہے کوئی اشارہ ہو. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر نہ ہو تو یہ تو ہے ہی ہے جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیڑیاں نمازاں دے میں حکم دیتے نے وہ تے دیتے نے، وہ تے چلدیاں نے پیاں، تے کچھ تو پڑھنا ہے وہ بھی قیامت تک رائج ہون لگیاں نے. جی 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 تیریاں اپنیاں نمازاں دے کیا کہنے. والضحیٰ جدو لوگ تھک جاندے نے دوپہری تو اس ویلے بھی میریاں نمازاں پڑھدا ہونا پیا، تے جدو روز راتی سو جاندے نے تو اس ویلے بھی میریاں نمازاں اٹھ کے پڑھدا ہونا پیا. جی یہ نمازاں میں اللہ نو بھولنیاں نہیں. اگلا فکرہ ما ودعک ربک وما قلا. کس طرح یہ بدتمیز کہتے ہیں کہ انہوں سجن نے بھلا دیتا ہے. جڑے سجن دیاں نمازاں منو ایڈیاں سونیاں لگدیاں نے میں انہوں بھلا سکنا. ما ودعک ربک وما قلا. تیرے رب نے تینوں چھڈیا نہیں تے تیرا رب تیرے کو ناراض نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑیے یہ تذکرہ چلتا رہا تو پھر
قرآن تو کہتے ہیں ہی نبی کی سیرت ہے ساری کی ساری. سبحان اللہ. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. پالنا بھی میں شروع کیتا سی، پالنا بھی میں شروع کیتا سی، نبوتاں بھی میں دتیاں نے، نبوتاں بھی میں دتیاں نے. تے ایک یتیم نو ساری کائنات دا سردار بھی میں ہی بنایا. علم یجد کا یتیمن فآوا. سبحان اللہ. یہ تو ساری زندگی لمحہ لمحہ ان کی رحمتوں کے تسلط میں ہے. یہ پوچھنے کی ہو چھوڑیے، ادھر چلے جدھر ہمیں جانا ہے. صورکم فاحسن صورکم. ان صورتوں میں وہ کتنی خوبصورت شکل میں نے بنا ڈالی، جو بنائی میں نے خود، لیکن خود ہی دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ان شکلوں کی، خوبصورت شکلوں کی لاج رکھو. مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ نہ سونیاں شکلیں نہ ٹھگیا نہ کرو. اب مولویو لمیاں تسبیحاں وخا وخا کے ٹھگیا نہ کرو لوگوں نو. جبے کبے وخا وخا کے ٹھگیا نہ کرو. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ظالموں، ظاہری خوبصورتیاں بڑھا بڑھا کے جی سوڑیاں شکلاں میں اللہ نے بنائیاں نے، انہوں نے مزید کوئی سنوارے سونا کرے مینوں کوئی اعتراض نہیں. کرو سونیاں تو سونیاں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رہے کہ انہوں نے اپنی طرف سونیاں بنا دیا کدھرے بے حیائی دے مرتکب نہ ہو جائیو. جی میری شکلیں تو اس اعلیٰ قسم کی شکل ہے نا کہ وہاں یہ بھی سوال ہونے لگتا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق. یہ زیب و زینت، یہ بننا سنورنا، من حرم، کس نے حرام کیا ہے؟ کوئی حرام نہیں. یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا سب کچھ سونا سونا بن کے رہنا، کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. 5 باری تو اسے وقت ہی میں وضو کروانا، کلیاں کرانا. جی میرے اگے چکنا ہے، شکل سونی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. اینی خوبصورت بنائی ہے، یہ گڑبڑ کوئی نہیں ہونی چاہیے. جس لیے میرے سامنے آوے تھے، میرے اگے آ کے جھکے. مانا حرام، کس نے حرام کی ہے؟ جی اللہ. میں تو کہتا ہوں ہر سجدے کے وقت صاف ستھرے ہو کے زیب و زینت بنا کے میرے سامنے سجدہ کیا کرو. جی آیتیں پڑھتا رہوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ترجمہ کر رہا ہوں. جی سبحان اللہ. من حرم، کس نے یہ زیب و زینت حرام کی ہے؟ اگلی آیت اگر حرام ہے تو انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ظاہری اور باطنی بے حیائی سے ان خوبصورتیوں کے پردے میں گند مت چھپانا. جتنا ظاہر خوبصورت ہو، باطن اس سے زیادہ خوبصورت بنانے کی محنت مارنا. اگر باطن خوبصورت بنانا ہے
تو وہ بنے گا میری کتاب سے. اگر باطن خوبصورت بنانا ہے تو وہ بنے گا میری کتاب کے نور سے. اگر باطن خوبصورت بنانا ہے تو وہ چلے گا جی ان تحریروں کو قلم سے اپنے دلوں پہ لکھنے سے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. جس قلم سے میں نے قرآن تحریر کیا نا، اس طرح کی تحریریں اپنی قلموں سے دل پہ لکھ لو گے تو باطن بھی خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. جی کسی قسم کی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. نہ جی نہ. جانوروں کو تو میں نے بال بنا بنا کے کچھ نہ کچھ چھپا دیا ہے، تو تمہارا تو جسم میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اسے بالوں میں چھپانا مجھے اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. اسے بالوں میں چھپا دوں؟ نہ جی نہ. نہ جی نہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باقاعدہ میں نے تمہیں لباس بنانے کے لیے سامان مہیا کیے کہ خوبصورت لباس بناؤ اور پہنو. اس خوبصورت جسم کی حفاظت کرو، اسے اور خوبصورت بناؤ. سنو، میں نے لباس دیا، یہ اترے گا تو بے حیا ہو جاؤ گے. یہ لباس بظاہر تمہاری حیاؤں کو قائم رکھتا ہے جی، جو میں نے تمہیں دیا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر سجدے دے وقت سونے لباس پا کے. جی صدیق اکبر سے پوچھا تھا نا، جبریل نے آ کے اللہ نے بھیجا تھا. نبی پوچھ دیجیے جبریل امین سے، اللہ کہندے نے میں جدوں ویکھنا تیرے کول بیٹھے ہاں تیرے سجدیاں شامل صدیق نو، یہ کپڑے کوئی نہ کوئی ٹوٹا ہی لگا ہوندا ہے. میں تے آرڈر دیتے ہر سجدے دے ویلے سونے کپڑے پا کے آیا کرو، صاف ستھرے. یہ ٹوٹے والے پائی پھردا ہے. پوچھ کے دیو منو، میں آپ کو گل نہیں کر سکتا. مرشد نے فرمایا او دے کولوں کی پوچھنا ہے، او دی کوئی گل میرے کولوں چھپی نہیں. جا اللہ نو جا کے کہہ دے یہ صدیق ہے جنہیں فتح مکہ تو پہلے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ہوں وہ کل پان وہ ثابت جوڑا کوئی نہیں. جی اس سونے لباس میں تھوڑے بدناں نو سونے بنان واسطے جی یہ بنائے نے میں لباس اللہ کو یواری سوآتکم وریشا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. ایڈی سونی صورت بنائی ہے کہ یہ حفاظت واسطے میں لباس دا آرڈر دیتا ہے تانوں. قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے اتارا ہے لباس تمہارے اوپر. جی یہ اتارنے کا لفظ کچھ چھوٹے موٹے حکم کے لیے نہیں ہوتا، بڑی اس میں لمبی چوڑی بات ہوتی. میں اللہ نے لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، جو تمہاری ان جگہوں کو جو چھپانے کے لائق ہے، جنہیں چھپانا ضروری ہے، یہ لباس تمہارا ان جگہوں کو چھپاتا ہے. جی مردوں نے ایسا لباس پہنا ہو کہ چھپن دی بجائے ہر شے نظر پہ آمدی ہوئے، یہ کوئی لباس نہیں، یہ بے حیائی ہے. جی عورتوں نے ایسا لباس پہنا ہو، بازو ننگے، سینے ننگے، کنڈا ننگیاں،
پاسے ننگے نو. عورت اپنے لباس سے نکلے، توجہ کیجئے گا، عورت اپنے لباس سے نکلے، عورت اپنے لباس سے نکلے یا اپنے گھر سے محرم کے بغیر نکلے. محرم بھی اللہ نے عورت کا محافظ بنایا ہے، اس کا ذاتی گارڈ بنایا ہے. جی یہ کپڑوں سے باہر نکلے یا گھر سے محرم کے بغیر نکلے، یہ عورت نہیں رہتی. یا یہ خود لوٹ کا مال بن جاتی ہے اور یا یہ دوسروں کو لوٹنے لگتی ہے، یہ ناگن بن جاتی ہے، دسنے والی. عورت تبھی عورت ہے جب وہ ایسے لباس میں رہے کہ اس کی ساری عورت جو ہے وہ چھپی رہے. سبحان اللہ. اور گھر سے جب باہر نکلے اکیلی مت نکلے، اس کا پہرے دار ساتھ ہونا چاہیے. یہ اس کی عزت کی، میں نے حرمت کی علامت بنایا ہے. سبحان اللہ. اگلی صورت آ رہی ہے، اس میں چونکہ صورتوں کا تذکرہ، لباس کا تذکرہ، تو اگلی صورت میں عورتوں نو طلاقاں ہو جان تے کی کرنا تے کی نہیں کرنا، کی انہوں نے سلوک کرنا دے. وہ اللہ کہتے ہیں لا یخرجہن من بیوتہن، جنہاں گھراں چوں بیٹھی ہیں بیچاریاں اتھوں کڈ نہ دئیو انہاں نوں. سبحان اللہ. میرا خیال یاد ہونا چاہیے آپ کو، پچھلے سبقوں میں تذکرہ آیا تھا، وہ عورت جو سنیا لے کے لفافہ لے کے جا رہی تھی، حضرت علی نے ڈھونڈا ڈھانڈا نہیں ملا تو کہا خود دے دو وگرنہ تمہارے سارے کپڑے اتار دوں گا. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کے کپڑے اتارنے علم والا علی اسے سزا کہتا ہے. میں تمہیں سزا دوں گا. علم والے دی گل ہے، علم والا علی سے سزا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے انہیں گھروں سے مت نکالنا، یہ ان پہ ظلم ہے. من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. انشاءاللہ آئے گی آگے بات. جی ایڈیاں سونیاں میں انساناں دیاں شکلاں بنائیاں نے، کی کرتوت کر دے ہو. انہاں سونیاں شکلاں دے نال اپنے دلاں نوں بھی سوہنا کر لو ہے. سبحان اللہ. بصیرت قرآن دی. جی سبحان اللہ. بصیرت قرآن دی، سنت صاحب قرآن دی. سنت صاحب قرآن دی تے اپنیاں سوہنیاں صورتاں تے انہاں سوہنے سسٹم دی قدر کردے ہویا فتقوا اللہ، اللہ دا ناراضگی تو بچن دا جذبہ ایک غالب رکھیا کرو، تا یہ سب کچھ ہو سکے گا. جو تقوی مکدا گیا تو پھر کچھ نہیں ہونا. یہ اس صورت کا آخری پیغام ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. سبحان اللہ. انشاءاللہ باقی باتیں پھر سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم اہدنا الی صراط مستقیم، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا،
اللهم عافنا اللهم عافنا من بليات الدنيا والآخرة اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمتک الواسعۃ من لدنک یا اللہ تیریاں معافیہ کا مہینہ ہے رب اغفر لنا ذنوبنا جميعا مغفرۃ من عندک فی شہر مغفرتک اغفر لنا ذنوبنا جميعا انک انت الغفور الرحیم تو آپ ہی تے آکھے ہمیں جو کچھ بھی کر لو میری رحمتہ کو لو نا امید نہ ہوئی ہو میرے کو معافیاں منگ دے رہی ہو آپ ہی تو آپ آکھے اسی معافیاں دے طلبگار اسی تیریاں مغفرتاں دے طلبگار اسی رزق وسیع حلال و طیب دے طلبگار اسی اللہ دین دے دشمنوں دے مقابلہ تے تیری مدد دے طلبگار اللہ تیرے کولو نہ صحتاں تے شفاواں دے طلبگار جنہاں تو بعد ہم نو تیری سونی عبادت دیاں ہمتاں مل جان تیرے دین وتے سونی محنت دیاں ہمتاں مل جان اللہ کریم سانو بیماریاں تو انج علاج دے کہ قرآن ساڈیاں باطنی بیماریاں انج ختم کر دے کہ سانو صحت دے نال ساڈی زبان اتے قرآن ہی قرآن جاری ہو جائے ارحمنا ارحمنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا رزق وسیع حلال اتنا دے دے گناہاں دا پہاڑ ٹا کے رزق سونا اتنا بڑھا دے اللہ سونا کہ اسی دین والے بن جائیے کسی اگے نیواں نہ ہونا پوے تیرے ہی مانگت رویے کسی ہور کولو منگنا نہ پوے یا ذل جلال والاکرام اس ملک نو پوری دنیا اسلام نو اپنیاں رحمتاں دے کے معافیاں دے کے مغفرتاں دے کے اللہ جی مدد فرماؤ اللہ جی مدد فرماؤ اللہ جی مدد فرماؤ کفر اپنیاں طاقتاں تے مان پیا کردا ہے اللہ دے مان تروڑ کے اپنی رحمتاں نال سانو فتح عنایت فرما دیو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ